السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے پیمنٹس اینڈ ریسیپٹس کے حوالے سے، یعنی پیمنٹس آپ کسی کو کرتے ہیں یا پیمنٹس آپ ریسیو کرتے ہیں۔ یہ ریڈ کلر کا یہ والا پورشن ہے پیمنٹ اینڈ ریسیپٹ کا، اور مینیو میں یہ آپ کو یہاں سے ملے گا پیمنٹس اینڈ ریسیپٹ۔ تو پیمنٹ فرام کسٹمر، کہ اگر آپ کسٹمر سے وصولی کرتے ہیں، اپنے کسٹمر کو ادھار دیا ہوا ہے، اس کے بل بنے ہوئے ہیں، اب کسٹمر سے وصولی آئی ہے، وہ آپ کیسے ڈالیں گے؟ وہ ہے پیمنٹ فرام کسٹمر، یہ والا آپشن، اس پہ کلک کریں۔ جو پہلے آپ نے پیمنٹ ڈالی ہوئی ہیں، جس ڈیٹ کو ڈالی ہوئی ہے، یہ لسٹ ان کی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو دیکھنا ہے آپ نے، جیسے یہ 6,000 آیا ہوا ہے، یا یہ 1,84,000 کی پیمنٹیں ڈلی ہوئی ہیں، اس کو ایڈٹ پہ کلک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس پارٹی کی آئی ہوئی ہے، بابر علی کی آئی ہوئی ہے۔ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے نئی پیمنٹ ڈالنی ہے تو اوپر یہ فلٹر بھی کر سکتے ہیں فرام ٹو، اگر لسٹ بہت بڑی ہے، 5-6 مہینے ہو گئے کام کرتے ہوئے، سال کرتے ہوئے، آپ اسپیسیفک مہینے کی دیکھنا چاہ رہے ہیں، 10 دن کی دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ لسٹ جو ہے، تو آپ فرام اور ٹو میں وہ ڈیٹ دے دیں، وہ آپ کو فلٹر کر دے گا، اور فلٹر بٹن پہ کلک کریں گے، فرام ڈیٹ سلیکٹ کریں، اور پھر آپ ٹو ڈیٹ سلیکٹ کریں، اور پھر آپ فلٹر بٹن پہ کلک کریں گے، تب فلٹر کریں گے۔ فلٹر ختم کرنا تو ایسے کرنا۔ اب ہم پیمنٹ ڈالتے ہیں، نیو پیمنٹ، کہ ایک کسٹمر نے آپ کو پیمنٹ بھیجی ہے، یا آپ نے ریکوری کی ہے، اس کا نام ہے علی بابا، لسٹ میں یہ سارے کسٹمر آ رہے ہیں، اس کا نام سلیکٹ کریں، کتنے اس نے اماؤنٹ دیے، فرض کریں اس نے آپ کو 6,000 دے دیا، اور ساتھ ہے ڈسکاؤنٹ آن کیش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے اس بندے سے 6,020 روپے لینے تھے، اسے 6,000 دے دیے ہیں، 20 کہتے ہیں میں نے نہیں دینے، تو وہ 20 پھر کہاں جائیں گے؟ اب اس کے کھاتے میں تو آ رہے ہیں 6,020 روپے، تو پھر اس کو ڈسکاؤنٹ میں ڈال دیں آپ، تاکہ اب اس کا کھاتا تو نہیں ہوگا جب اس نے دینے نہیں ہیں، تو یہ ڈسکاؤنٹ آن کیش اس لیے رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ نے پورے کے پورے پیسے لے لیے ہیں، تو پھر آپ اس کی پوری اماؤنٹ ڈال دیں، اس کی 6,020 روپے سے ڈال دیں، یہاں ڈسکرپشن آپ دے دیں جو بھی دینی ہے۔ اب یہ جو پیمنٹ آئی ہے، کیش آیا یا آن لائن آیا؟ اگر آن لائن آیا ہے تو کس اکاؤنٹ میں آیا ہے؟ ایزی پیسہ، الفلا، جو بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ ہوگے وہ آپ یہاں فیڈ کر لیں گے۔ میں نے یہاں پر دیے ہوئے ہیں، فرض کریں میں نے بی او پی کر دیتا ہوں، یہ بی او پی میں آئے ہیں، تو ایڈ ٹو پیمنٹ کریں، یہ آپ کی انٹری ہوگی، یعنی 6,000 روپیہ بی او پی میں یہ ایڈ ہو گئے علی بابا کی طرف سے، اور کسی کسٹمر نے دے دی ہیں، فرض کریں آپ کو یہ رحیم شاہ نے دیے ہیں، کتنے دیے ہیں جس نے، فرض کریں اس نے 5,000 دے دیے، کیش آ گیا، ایڈ ٹو پیمنٹ کا، پہلے والے کا آن لائن ہے، دوسرے کا کیش، 2 پیمنٹیں آ گئی۔ اس سے جتنی پیمنٹس آئی ہیں آپ ڈالتے جائیں، اور سیو بٹن پہ پھر آپ کلک کر دیں، یہ رائٹ لیفٹ کر کے آپ اس کو اسکرول کر لیں، پھر آپ کو ٹوٹل نظر آ جائے گا۔ کسی انٹری کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے تو ایڈٹ بٹن پہ کلک کریں، گرین والے پہ، اگر کسی انٹری کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہ ریڈ والے پہ کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ نیچے اس کا ٹوٹل آ رہا ہے، اس کو کر کے آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں، اوپر والی لسٹ بھی اسکرول ہو جائے گا ایسے، یہ والی ہو جائے گی۔ اب یہ 2 انٹریز ہوگی، اس کو آپ سیو کر دیں۔ ان کے لیڈر جا کے دیکھیں گے دونوں کسٹمر کے، تو وہاں پہ یہ پیسے ان کے کھاتے میں جمع ہو گئے۔ یہ طریقہ ہے کسٹمر سے پیسے لینے کا۔ اگر پیمنٹ ٹو سپلائر ہے، سپلائر کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں، تو سیم طریقہ ہے۔ اب فرق صرف یہ ہوگا، یہاں پہ لسٹ ویسے ہی آتی ہوئی شو ہو جائے گی جیسے اس میں شو ہو رہی تھی، لیکن اس میں صرف ابھی ایک ہی سپلائر کو پیمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ جو ساری فرضی انٹریز ہیں تو وہ بھی ایک ہی شو کروا رہا ہے۔ اب نیو پیمنٹ کریں، وہاں پہ آپ کسٹمر سلیکٹ کر رہے تھے، یہاں پہ آپ سپلائر سلیکٹ کریں۔ یہ ڈوبر سانس کو آپ نے دے دی ہیں، فرض کریں آج 60 یا 80,000 دے دیا، کیش دیا آن لائن کروائی، وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینی ہے، اور ایڈ ٹو پیمنٹ کر۔ اس طرح جتنی آج کی ڈیٹ میں سپلائر کو پیمنٹس کی ہیں آپ کٹھی ڈال سکتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے جائیں، اور ان کا دیکھیے یہاں پہ کوئی میں نے اماؤنٹ نہیں لکھی، 0 ہو گیا ہے، اس کو میں ایڈٹ کرتا ہوں، یہاں پہ کلک کر کے اماؤنٹ ڈالتا ہوں، اور اپڈیٹ کر، ٹھیک ہے جی، اور اس کو آپ کر دیں سیو۔ یہ سپلائر کو پیمنٹ چلے گی، ان کے کھاتے چیک کریں گے سپلائر کے، تو ان میں پیمنٹ جمع ہو چکی ہوگی۔
اس کے بعد آپ آ جائیں جناب ایکسپینس پیمنٹ ووچر. ایکسپینس پیمنٹ ووچر مین کہ آپ ڈیلی جو خرچے کرتے ہیں، ایکسپینسز کرتے ہیں، کوئی پیٹرول ڈلوایا ہے، کوئی چائے پی ہے، کوئی ریفریشمنٹ کی ہے، کوئی دکان کا کرایہ دی ہے، جو خرچے ہوتے ہیں وہ آپ نے کہاں ڈالنے ہیں؟ پھر ایکسپینس ووچر میں ڈالیں. نیو پیمنٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ ایکسپینسز جو ہیں بہت سارے ہم نے جنرل فیڈ کیے ہوئے ہیں. اگر اس میں کوئی نہ نظر آئے آپ کو تو پھر یہ اوپر نیو ایکسپینس اکاؤنٹ میں جا کے اس کا کھاتا آپ کھول لیں. فرض کریں شاپ رینٹ نہیں ہے اس کے اندر تو شاپ رینٹ کا آپ کھاتا کھول لیں، پھر اس کو یہاں سے سیٹ کریں. اب فرض کریں آپ نے فیول ایکسپینسز ہے، آپ نے فیول ڈلوایا موٹر سائیکل میں، یہ میں نے سلیکٹ کر لیا. فیول ایکسپینس کتنا ڈلوایا جی؟ 1000 کا. یہ 1000 کا فیول کا خرچہ ہو گیا آپ کا. پھر سلیکٹ کریں یہ آپ نے فرض کریں جی رینٹ آفس بلڈنگ کا کرایہ دے دیا آج 10,000 روپے. تو یہ آپ کا اسی طرح جناب آپ نے فرض کریں آج آفس سپلائیز ہیں، بینک فیس ہے، کوئی ڈونیشن دیا ہے کسی کو، یا مسلینیس ایکسپینسز ہیں، اسٹیشنری ایکسپینسز آپ نے دیے ہیں. اسٹیشنری ایکسپینسز آپ نے کتنے دیے ہیں جناب؟ 600. یہ آپ کے ٹوٹل خرچے ہو گئے. آج کے نیچے ٹوٹل آ رہے ہیں اور اس کو سیو کر دیں. یہ ایکسپینسز آپ کے کیش میں سے کیش بک چیک کریں گے تو وہاں سے یہ نکل جائے. یہ طریقہ ہے ایکسپینس ڈالنے کا. اس کے بعد ہے جناب بینک پیمنٹ ووچر. تو بینک پیمنٹ ووچر بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے کوئی پیمنٹ بینک سے آپ نے کوئی پیمنٹ کی ہے کسی کو، تو جیسے پیمنٹ فرام بینک آپ یہاں سے بینک سلیکٹ کریں گے. فرض کریں ایزی پیسہ سے آپ نے کسی کو پیمنٹ کی ہے. کتنی پیمنٹ کی ہے جناب؟ 6,000. اب یہ بینک سے پیسے جا رہے ہیں آپ کے، اور آپ اس کو آپ سیو کر دیں گے. بینک اکاؤنٹ سوری یہاں سے بینک اکاؤنٹ ہمیں سلیکٹ کرنا ہے جہاں سے پیمنٹ کی، یہاں سے پیمنٹ جا رہی ہے. اور یہاں سے سلیکٹ ٹو پیمنٹ، پیمنٹ کس کو جا رہی ہے. اب دیکھیں مختلف یہاں پہ خرچے بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی دوسرے بینک میں ہی پیمنٹ ہو سکتی ہے، خرچے بھی ہو سکتے ہیں. یہ سارے یہاں پہ ہیڈ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ یہاں سیٹ کرنا. فرض کریں آپ نے بینک پیمنٹ کی ہے جناب آفس کا کرایہ دے دیا، چیک کاٹ دیا آپ نے. ٹھیک ہے، کتنے کا؟ 25,000 کا. تو یہ آپ کا اب اس بینک سے جو اوپر میں نے سیٹ کیا بی او پی سے پیسے نکلیں، یہ والے دونوں بی او پی سے نکل کے ایزی پیسے میں جا رہے ہیں اور دوسرا بی او پی سے نکل کے رینٹ جا رہا ہے. اب آپ اس کو سیو کر دیں. ووچر نمبر کہتا آپ نے نہیں دیا، یہاں پہ ووچر نمبر آپ نے دینا ہے. میں ڈال دیتا ہوں جو آج کی جو ڈیٹ ہے وہی ووچر نمبر ہے 7 اور یہاں پہ ڈال دیں 7/5/25. یہ ووچر ہو گیا. سیو کر سیو. یہ بینک سے پیمنٹ ہو. تو یہ آپ نے سیکھ لیا کہ پیمنٹ فرام کسٹمر، پیمنٹ ٹو سپلائر، ایکسپینس پیمنٹ ووچر اور بینک پیمنٹ ووچر آپ نے کیسے ڈالنے. یہ فرضی میں نے ایسے ہی آپ کو انٹریاں کر کے دی ہیں تو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ انٹریز کیسے ہوں. جب یہ یہاں سے انٹریز ہوں گی تو متعلقہ لیجر آپ چیک کر سکتے ہیں. نیچے لیجر دیے ہوئے ہیں، جیسے پیمنٹ فرام کسٹمر، کسٹمر سے پیمنٹ آئی تو اس کا لیجر چیک کر لیں کہ اس میں جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی. سپلائر کو پیمنٹ کی تو نیچے اس کا لیجر دیا ہوا ہے، سپلائر لیجر چیک کر لیں. ایکسپینس وغیرہ کی ہیں تو اب اکاؤنٹ میں چیک کریں کہ متعلقہ ایکسپینس نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، کیش بکس میں پیسے گئے ہیں کہ نہیں گئے. بینک پیمنٹ ووچر بینک سے پیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ نیچے بینک کا لیجر دیا ہوا ہے اس کو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اور پروڈکٹ لیجر بھی ہے. پروڈکٹ لیجر تو آپ کو پروڈکٹ ہی شو کرائے گا کہ ایک پروڈکٹ آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنی پرچیز ہوئی، کتنی سیل ہوئی، آپ کتنی پڑی ہوئی ہے.